بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بارش کے موسم میں کچے پیاز کا استعمال کرنے سے وبائی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ گلاب کے پھول کو کمرے میں رکھنے سے ذہنی سکون ملتا ہے۔ اگر سگریٹ کی عادت کو چھوڑنا ہو تو لیمن سونگھتے رہیں۔ لیمن چکھنے سے سگریٹ کی عادت ترک ہو جاتی ہے۔ سونے سے پہلے اپنے بستر اور کپڑے جھاڑ لینے سے بہت اچھی نیند آتی ہے۔ جو لوگ چاول کھا کر پانی پیتے ہیں انہیں گھنٹیا کے مرض کی شکایت ہو جاتی ہے۔ عورتوں میں اگر خون کی کمی ہو تو رات کو 3 کھجوریں پانی میں بھگو دیں اور اگلے دن صبح نہار منہ پانی پی لیں اور کھجوریں کھا لیں۔ دھنیا کا رس گنجے سر پر لگانے سے بال آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اپنے دانتوں کو بہترین رکھنا ہے تو ہر کھانے کے بعد کلی کیا کریں اور صبح و شام مسواک ضرور کریں۔ ہاتھوں میں پلاہٹ کا ظاہر ہونا جسم میں آئرن کی کمی کو واضح کرتا ہے۔ پٹھوں کے کھچاؤ اور جوڑوں کے درد کے لیے 7 کالے چنے رات کو پانی میں بھگو دیں اور نہار منہ چنے کھا کر اوپر سے پانی پی لیں۔ کیا آپ کا بچہ دانت نکالنے کی تکلیف سے دوچار ہے تو دیسی گھی کو نیم گرم کر کے دانتوں پر مس لیں۔ نہانے سے پہلے ناف میں زیتون کا تیل ہر حال میں لگا لیا کرو، اس سے جسم میں بدبو میل جلدی نہیں آئے گی۔ آنکھوں میں ہمیشہ سرمے کا استعمال کریں، کاجل سے بینائی کمزور ہو جاتی ہے۔ گرم دودھ پینے سے قبض سے نجات ملتی ہے۔ پانی سے بھری ہوئی پلاسٹک کی بوتل کو ٹیشو پیپر پر لگا کر فریج میں رکھنے سے پانی جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ جو عورت ہمیشہ جلدی کام کرتی ہے اس کو کمر درد کی شکایت ہو جاتی ہے۔ عورت کی کمر موٹی ہو جائے تو اسے انگور کے سرکے سے مالش کرو، کمر پتلی ہو جائے گی۔ کمرے میں سبز رنگ کی دھیمی روشنی رکھنے سے موڈ خوشگوار ہو جاتا ہے۔ آلو کے پانی کو سر پر لگانے سے 70 سال تک بال سفید نہیں ہوں گے۔ نہار منہ کچا کیلا کھا لینے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ جہاں چھپکلیاں بہت آتی ہوں وہاں کٹی ہوئی پیاز اور الائچی کے دانے ڈال کر رکھ دیں، اس سے ساری چھپکلیاں بھاگ جائیں گی۔ اگر آپ کے چہرے پر جلنے کا نشان ہے تو مالٹے کا رس لگاتے رہیں، جلا ہوا نشان ختم ہو جائے گا۔ سونے سے پہلے 1 دانہ سونف کھا کر سو جائے۔ اگر عورت کو قابو میں کرنا چاہتے ہو تو عورت کی تعریف کرنا مت بھولیں۔ ماہر نفسیات کے مطابق مسکراتی عورت مرد کے ڈپریشن کا بہترین علاج ہے۔ اگر خارش سے بچنا ہے تو بڑے گوشت سے پرہیز کریں۔ جو دن کے وقت پانی کم پیتے ہیں ان کی رنگت کالی پڑ جاتی ہے۔ جو دمہ کے مرض میں مبتلا ہوں ان کو چاہیے کہ وہ اجوائن کھانے میں استعمال کریں، اس سے دمہ کی پرابلم ختم ہو جاتی ہے۔ گلے کے درد کے لیے گرم دودھ سے بہتر کوئی شے نہیں۔ کھجور اور انار کھانے سے بوڑھی سے بوڑھی بیوی بھی جوان نظر آنے لگتی ہے۔ گرمیوں میں مٹکے کا پانی پینے سے پسینہ کم آتا ہے اور بدن ٹھنڈا رہتا ہے۔ خربوزے کے بیج کھا لینے سے ریڑھ کی ہڈی سیدھی رہتی ہے، ٹیڑھی نہیں ہوتی۔ زیادہ انڈے کھانے سے چہرے پر چھائیاں پڑ جاتی ہیں۔ بخار میں افاقہ نہ ہو رہا ہو تو فوراً چاولوں کا ابلا ہوا پانی پی جائے، بخار ٹھیک ہو جائے گا۔ شام میں چکنائی والی چیزیں استعمال کرنے والا بندہ جلدی بیمار ہو جاتا ہے۔ پالک، ساگ اور میتھی بدن کی تھکاوٹ اور سستی دور کرتی ہے۔ زیادہ کھانے سے شوقین افراد روزانہ سلاد کے اندر کھیرے کا استعمال ضرور کریں، زیادہ کھانے کی وجہ سے اس کا وزن نہیں بڑھے گا۔ گاجر مثانے کی خرابیوں کو دور کرنے کے لیے مفید ہے۔ کھانے میں زیادہ نمک استعمال نہ کریں ورنہ دل کمزور ہو سکتا ہے۔ زیادہ نہار منہ کھجور کھایا کریں، پیٹ کی ہر قسم کی بیماریوں سے نجات مل جائے گی۔ لیموں کا رس نکال کر برف کے خانے میں جما دو، جب ضرورت پڑے تو نکال کر استعمال کریں۔ خوش مزاجی سے لوگوں کی شر سے امن حاصل ہوتا ہے اور دوسروں کے دل محبت۔ چاول کھا کر دودھ پینے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ جس شخص میں غصہ زیادہ ہوگا اس کے دوست کم ہوں گے۔ تل کا تیل بالوں کو لمبا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تل کا استعمال رنگ کو نکھارتا ہے۔ انڈے کو ابالنے سے پہلے اگر پانی میں تھوڑا سا نمک ملا دیں تو انڈے کا چھلکا جلدی اتر جائے گا۔
اگر لوہے کا فرنیچر ہے، زنگ آلودہ ہو گیا ہے، تو تارپین کے تیل کو کپڑے پر لگا کر اسے صاف کریں۔ گھر میں بچی ہوئی کافی کو ضائع کرنے کے بجائے پودوں کی جڑوں میں ڈال دیں۔ نہار منہ پودینے کے پتے چبانے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے۔ قد بڑھانے کے لیے بانس کی جڑ کا سفوف استعمال کریں۔ 14 رمضان ہفتے کے دن چلتے پھرتے صرف ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ یا سلام پڑھ لیں۔ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج ملے گا، کروڑوں بھی مانگو گے تو وہ بھی ملے گا۔ گرمی میں دودھ کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے چٹکی میٹھا سوڈا شامل کر دیں، دودھ خراب نہیں ہوگا۔ حاملہ خواتین ہلدی اور دہی کے پیسٹ کو ہر روز پیٹ پر لگائیں، اس سے پیٹ پر دوران حمل پڑنے والے سفید نشان اور خراشیں دور ہو جائیں گی۔ زیادہ پانی استعمال کرنے سے عقل بڑھتی ہے، غصہ کم ہوتا ہے۔ گنے کا رس پینے سے معدے کا مریض شفا یاب ہو جاتا ہے۔ ٹی بی کا مریض ٹماٹر کا استعمال نہ کریں۔ 2 عدد ثابت کالی مرچیں گرم مسالے میں موجود ہوتی ہیں، اس کو پانی کے ساتھ پی لیں۔ جسم میں جہاں بھی درد ہوگا، درد اسی ٹائم ختم ہو جائے گا۔ جو بندہ کھانے کے درمیان پانی پیتا ہے اس کا پیٹ بڑھ جاتا ہے۔ مچھلی کا تیل ناف میں ڈال دیا جائے تو پیٹ کی چربی پگھل جاتی ہے۔ معدے میں زخم ہو تو 1 لونگ پانی کے ساتھ روزانہ نگل لیا کرو، زخم جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں اور بدن کی سوجن بھی ختم ہو جاتی ہے۔ لہسن کا رس اور نمک پانی میں ڈال کر پینے سے پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ سائیکالوجی کے مطابق جب آپ اپنی کامیابی کے بارے میں بتاتے ہیں تو 70% لوگ زیادہ دلچسپی ظاہر نہیں کرتے، لیکن اس کے برعکس اگر آپ اپنی ناکامی یا دکھوں والی بات شیئر کرتے ہیں تو لوگ مکمل کہانی جاننے کے لیے بے قرار رہتے ہیں۔ انگور کھایا کرو، اس سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ انگور کو نمک کے ساتھ کھا لو، پھیپھڑوں کا کینسر ختم ہوگا۔ کیلا کمزور ہڈیوں کو طاقت دیتا ہے اور دبلا پن ختم کرتا ہے۔ تازہ پھل اور سبزیاں استعمال کریں۔ اگر رزق میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو 2 کام لازمی کریں، دولت بارش کی طرح برسے گی۔ صبح اٹھتے ہی شکرانے نوافل ادا کیا کرو اور صدقہ دیا کرو۔ زیادہ دیر تک پاؤں کے بل کھڑے رہنے سے بواسیر کی بیماری ہو جاتی ہے۔ بکرے کی چربی کھانے سے بال سفید نہیں ہوتے۔ رات کے وقت دیر سے کھانا کھانے سے معدے میں سوجن آ سکتی ہے۔ کبھی بھی رات کو لیٹ کھانا مت کھائیں اور کھانے کے بعد چہل قدمی کر لیا کریں۔ رات کو سونے سے پہلے اسپور کھایا کرو، اس سے وزن کبھی نہیں بڑھے گا۔ جو لوگ وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ پالک کا استعمال شروع کر دیں۔ زیادہ چائے پینے سے انسان کے دانت کمزور ہو جاتے ہیں اور معدہ بھی خراب ہوتا ہے۔ آملہ کا مربع حمل کے دوران استعمال کیا کرو، بچے کے لیے بہت مفید ہے۔ دانت میں درد ہو تو الائچی والی چائے پیے۔ اپنے ٹوتھ برش پر نمک چھڑک کر اس سے دانت صاف کریں، اس سے دانتوں کی صفائی کے ساتھ ساتھ آپ کے مسوڑے بھی مضبوط ہوں گے اور منہ کی بدبو بھی ختم ہو جائے گی۔ گنے کا رس پینے سے معدے کا مرض شفا یاب ہوتا ہے اور یرغان بھی اس سے آہستہ آہستہ ختم ہونے لگ جاتا ہے۔ جو کا پانی زیادہ استعمال کرنے سے جسم میں نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ کسی بھی بحث کے بعد 50% لوگ ان جملوں کو سوچتے ہیں جو انہوں نے بحث میں کیے ہوتے ہیں۔ پیٹ میں ہر وقت گیس رہتی ہو تو میتھی کے بیج کھائیں۔ محترم ناظرین، ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں۔ جو عورتیں دوران حمل کھٹی چیزیں کھاتی ہیں ان کی اولاد تیز اور چالاک ہوتی ہے۔ آنکھوں کی بینائی تیز کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ گاجر کھائیں۔ ہونٹوں پر ناریل کا تیل لگانے سے ہونٹوں کی خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ پھلوں کے بعد پانی پینے سے معدے میں تیزابیت ہو جاتی ہے اور سینے کے اندر جلن بھی محسوس ہونے لگتی ہے، کیونکہ پھل کے اندر قدرتی طور پر پانی موجود ہوتا ہے۔ اس وجہ سے پھل کھانے کے بعد پانی پینے سے پرہیز کریں۔ جو لوگ بینگن کا سالن کھاتے ہیں ان میں قوت مدافعت زیادہ ہوتی ہے، لیکن جن کو مثانے کا مسئلہ ہو
جن کا مثانہ کمزور ہو وہ بیگن کھانے سے پرہیز کریں۔ رات کے وقت مونگ پھلی کھانے سے کھانسی ہو جاتی ہے۔ پاؤں کے تلووں پر پیپل کے پتے رگڑنے سے چہرہ نکھر جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں رمضان کے 30 روزے رکھنے سے ہمارے جسم پر کیا اثرات ہوتے ہیں؟ اس پر جاپانی سائنسدان نے ایک بڑی کھوج کی ہے اور یہ جاننا ہر مسلمان کے لیے بے حد ضروری ہے۔ جاپانی سائنسدان کو میڈیسن پر نوبل پرائز دیا گیا۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے کون سی ایسی چیز بنائی ہے جس کی بنا پر آپ کو دنیا کا سب سے بڑا انعام دیا جا رہا ہے، تو انہوں نے کہا، میں نے کینسر کی دوا نہیں، کینسر سے بچاؤ کا ممکنہ حل تلاش کیا ہے۔ لوگوں نے پوچھا، بتائیں ایسا کیا کیا جائے جس سے کینسر سے بچا جا سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا، جب ہم بھوکے رہتے ہیں تو ہمارے جسم میں موجود غذائیت ختم ہونے لگتی ہے، جس کی وجہ سے جسم بھوک محسوس کرتا ہے، اور بھوک کے دوران جسم تک کھانا نہ پہنچا تو ہمارے جسم بھوک کی شدت کی وجہ سے اندر موجود ان زہریلے سیلز کو کھانا شروع کر دیتا ہے جو کینسر کا سبب بنتے ہیں۔ جب یہ سیلز مرنا شروع ہو جاتے ہیں تو کینسر ہونے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جاپانی سائنسدان سے پوچھا گیا کہ انسان کو سال بھر کتنے دن بھوکا رہنا چاہیے، تو انہوں نے کہا 20 سے 25 دن کم از کم، اور 9 سے 10 گھنٹے بھوکا رہ جائے تو جسم ایسے تمام زہریلے سیلز کو کھا جاتا ہے اور اس انسان کو کینسر نہیں ہوتا۔ دن کی شروعات نیم گرم پانی سے کریں۔ نیم گرم پانی میں لیموں اور شہد شامل کر کے پینے سے جسم ڈیٹاکس ہو جاتا ہے، مدافعتی نظام مضبوط ہوتا ہے اور وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ سبزیوں کا سلاد کھانے سے نہ صرف ہاضمہ بہتر ہوتا ہے بلکہ غیر ضروری کھانے سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ لہسن کا استعمال روزانہ 1 یا 2 لہسن کی توریاں کھانے سے خالی پیٹ کھانے سے بلڈ پریشر، کولیسٹرول اور دل کے مسائل کم ہوتے ہیں۔ سونف اور الائچی کا قہوہ پیٹ کی گیس اور بدہضمی اور کھانے کے بعد جلن کے لیے مفید ہے۔ جو خواتین اپنے بالوں میں روزانہ ربڑ بینڈ لگاتی ہیں ان کے بال دو منہے ہو جاتے ہیں۔ ادرک اور ہلدی کا قہوہ سردی، کھانسی اور گلے کے انفیکشن کے لیے بہترین قدرتی علاج ہے۔ کھانے کے بعد 1 گلاس پانی میں 1 چمچ سیب کا سرکہ پینے سے خون کی شکر کی سطح کنٹرول میں رہتی ہے اور وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ جسم سے زہریلے مواد نکالنے ہلدی جگر کو صاف کرتی ہے اور جسم سے زہریلے مواد نکالنے میں مددگار ہے۔ استعمال کا طریقہ: 1 چمچ ہلدی گرم پانی یا لیموں کے ساتھ پی لیں۔ ڈیٹاکس ڈرنک میں ہلدی شامل کریں۔ لینے کا بہترین وقت صبح خالی پیٹ ہے۔ روزانہ کچی ادرک کے استعمال سے بڑھتی ہوئی عمر چھپ جاتی ہے اور چہرہ جوان نظر آتا ہے۔ نہار منہ نیم گرم دودھ پینے سے ہڈیوں کو طاقت ملتی ہے۔ دودھ اور کھجور اکٹھے استعمال کیا کرو کیونکہ یہ دونوں عمدہ کھانے ہیں۔ اگر بتی گھر میں جلا دو، گھر سے نحوست ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی۔ معدے کی اور جسم کی گرمی سے جان چھڑوانی ہے تو سونف والا پانی پیا کرو، اس سے معدہ ٹھنڈا رہے گا۔ بکری کا دودھ پینے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ کھانا کھا کر سو جانے سے طاقت کم ہوتی ہے۔ پیٹ کی چربی بڑھ گئی ہو تو چقندر کھایا کرو۔ شام کو مونگ پھلی مت کھاؤ ورنہ اس سے دمہ ہو جائے گا۔ بالوں کو سیدھا کرنا ہے تو بالوں پر ایلو ویرا کا رس لگایا کریں۔ رات کو کھجوریں کھایا کرو، اس سے ہڈیاں کبھی کمزور نہیں ہوں گی۔ دل کے مریضوں کو زیادہ سے زیادہ لہسن اور کھجور استعمال کرنی چاہیے۔ اگر نیند نہ آنے کی پرابلم ہو تو روزانہ 1 لہسن کا جوا کھایا کریں۔ نہار منہ پانی میں 1 لیموں نچوڑ کر پی لو، چربی غائب ہو جائے گی، رنگت بھی نکھر جائے گی۔ اگر شہد کی مکھی کاٹ لے تو درد والی جگہ پر سرسوں کے تیل کی مالش کریں، اس سے سوجن نہیں ہوگی۔ ایسے بچے جن کو مٹی کھانے کی عادت ہو ان کو کیلا اور شہد ملا کر کھلائیں، ان کی مٹی کھانے کی عادت چھوٹ جائے گی۔ دیر سے نیند آنا دماغ کے تیز ہونے کی علامت ہے۔ ٹھنڈی چیزیں کھانے سے دماغ کی صلاحیت تباہ ہو جاتی ہے۔ جو عورتیں اپنے بالوں کو گھنا اور کالا رکھنا چاہتی ہیں وہ نہانے کے بعد بالوں میں ناریل کا تیل لگایا کریں۔ بال 80 سال تک کمزور نہیں ہوں گے۔ ایسے لوگ جن کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے روزانہ لیموں پانی پیا کریں۔ اس کے علاوہ لال چقندر کا بھی استعمال کیا کریں۔ نیم کا رس پینے سے معدے کا مریض شفا یاب ہو جاتا ہے۔
تیزابیت کو ختم کرنے کے لیے چند چیزیں کھائیں: کھیرا، گوبھی، ٹماٹر، اجوائن۔ مولیاں پیاز کھانے سے انسان کے بدن میں تازہ خون پیدا ہوتا ہے۔ دودھ کے ساتھ خشخاش کھانے سے نیند نہ آنے کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگ صرف آپ کو ضرورت کے وقت ہی یاد کرتے ہیں، وہ لوگ کبھی بھی کسی کا بھلا نہیں کرتے۔ باسی کھانا کھانے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ کھانا کھاتے وقت لیموں کاٹ کر رکھ لو، اس سے کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا۔ پالک کھانے سے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں۔ کلونجی کا تیل جوش دے کر نیم گرم سر پر لگانے سے نزلہ، زکام اور سر درد دور ہو جاتا ہے۔ کلونجی کھانے سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ کلونجی کا تیل بدن پر لگانے سے تل ختم ہو جاتے ہیں۔ پانی میں پسی ہوئی کلونجی کے غرارے کرنے سے دانت کا درد بھی دور ہو جاتا ہے۔ کون سی بیماری میں کیا کھائیں؟ ٹی بی میں انگور کھائیں، بواسیر میں امرود کھائیں، امراض جگر میں سیب کھائیں، خشک کھانسی میں کھجور کھائیں، ڈائبٹیز میں جامن کھائیں۔ مختلف پھلوں کے منفرد فوائد: سیب خون کو جمنے نہیں دیتا، کیلا ہڈیوں کو کمزور ہونے نہیں دیتا، امرود قبض ہونے نہیں دیتا، انگور گردوں میں پتھری ہونے نہیں دیتا، آم یادداشت کھونے نہیں دیتا، آڑو دل کو کمزور ہونے نہیں دیتا، اناناس کینسر ہونے نہیں دیتا۔ سالن بناتے وقت اس میں پنک نمک ڈال دیا کریں۔ گھٹنوں کے مریض لوگ اس سے صحت یاب ہو جائیں گے۔ شوگر کم یا زیادہ نہیں ہوگی اور یہ بغیر کسی ورزش کے موٹاپے کو ختم کرتا ہے۔ اگر ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے غصے پر قابو رکھیں۔ مغز کھانے سے انسان کے جسم میں بے پناہ طاقت آ جاتی ہے۔ کیلے کے استعمال کرنے سے کینسر جیسی مرض سے بچا جا سکتا ہے۔ ہر نماز کے بعد ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لو، چہرے پر کبھی کیل مہاسے نہیں آئیں گے۔ ٹھنڈی روٹی کھانا دماغ کو تیز کرتا ہے۔ نہار منہ روزانہ کھجور کھانے والے بندے کے جسم میں بے پناہ طاقت آتی ہے۔ ہمیشہ نیم گرم پانی پیا کرو، آپ کے دل کے وال کبھی بند نہیں ہوں گے۔ جو بھینس کا کچا دودھ پیتا ہو اس کو کمر درد کی شکایت نہیں ہوتی۔ چھوٹی الائچی کا استعمال کرنے والے لوگوں کی ریڑھ کی ہڈی کمزور نہیں ہوگی اور کبھی کمر کے درد کا مسئلہ بھی نہیں بنے گا۔ بیری کا پھل کھانے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ اناناس کا پھل کھاؤ، آپ کی بینائی کمزور نہیں ہوگی۔ زیادہ لوگ ہارٹ اٹیک سے مر رہے ہیں جس کی وجہ سے موٹاپا اور ٹینشن ہے۔ کان میں اچانک درد ہونا شروع ہو جائے تو پاؤں کی چھوٹی انگلی کا مساج کرنے سے درد دور ہو جاتا ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے دہی کا استعمال بہت فائدہ مند ہے۔ روزانہ 4 کھجوریں کھائیں، کمزوری نہیں ہوگی۔ روزانہ 1 گلاس پانی میں لیموں ڈال کر پئیں، موٹاپے کا خاتمہ ہو جائے گا۔ روزانہ 5 بادام کھائیں، کینسر نہیں ہوگا۔ روزانہ 1 گلاس دودھ پئیں، بون پرابلم نہیں ہوگی۔ 5 وقت کی نماز پڑھیں، آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی۔ چاول زیادہ کھانے سے جوئیں پیدا ہوتی ہیں۔ ماہواری کے دوران زیادہ مرچیں استعمال کرنے سے گریز کریں، یہ مرچیں سوجن اور درد کو بڑھاتی ہیں، کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ڈینگی کے مریض کو ہر 2 گھنٹے بعد بکری کا دودھ حسب طبیعت پلایا جائے تو انشاءاللہ شفا ملے گی۔ غیر ضروری بال جلدی بڑھتے ہیں تو انہیں صاف کرنے سے پہلے کچھ دیر کے لیے نمک اور بیکنگ سوڈا لگا کر چھوڑ دیں اور پھر صاف کریں۔ ہمیشہ اس عمل کے دوران سے بالوں کی افزائش کم ہوتی جاتی ہے۔ جو بچے بچپن میں زیادہ شرارتیں کرتے ہیں ایسے بچے ذہین ہوتے ہیں۔ شام کو زیادہ آئلی چیزیں کھانے سے بیماریاں گھیر لیتی ہیں۔ کوئی بھی اچھی خوشبو استعمال کرنے سے دماغ کو راحت اور آرام ملتا ہے۔ ہرے دھنیا کا عرق چھالوں پر لگا لو، چھالے 1 دن میں ختم ہو جائیں گے۔ بار بار پیشاب آنا یا مثانے کی کمزوری ہو تو اس کے لیے آپ مٹھی بھر بھنے ہوئے چنے اور چند دانے کشمش کے روزانہ کھانا شروع کر دیں۔ جسم کے کسی حصے پر موچ آ جائے تو اس حصے پر برف یا ٹکور کریں۔ ضرورت سے زیادہ سونے والا انسان ہمیشہ اداس رہتا ہے۔ دماغ کو تیز کرنا ہے تو نہار منہ رات کو بھگوئے ہوئے بادام کھا لیں۔ 3 منٹ پیدل چہل قدمی کرنے سے بلڈ پریشر میں کمی ہوتی ہے۔ 1 لیموں پانی میں ابال کر پی لینے سے بدن کی تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ ادرک کھانے سے پٹھوں کو طاقت ملتی ہے۔ سفید چنوں کا استعمال شوگر کو کم کرتا ہے۔ انڈے کی زردی بالوں میں لگانے سے
بال چمک اٹھتے ہیں۔ گنے کا رس پینے سے پتھری ٹوٹ کر باہر نکل آتی ہے۔ گرمی کو دور بھگانے کے لیے گنے کا رس فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو برائے مہربانی ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔